بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زاہد اقبال ہے. ہم اوریج ریئل اسٹیٹ کے نام سے آپریٹ کر رہے ہیں لاہور میں, پر مین آفس لاہور میں بیسڈ ہے اور برانچ آفس پر نیو لاہور سٹی گوادر میں ہے, اور ہم لوگ پیریا کراچی میں برانچ اوپن کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم یو کے کو دیکھ رہے ہیں. یو کے پہ برانچ ہماری دبئی میں اور دوحہ میں انشاءاللہ ود ان نیکسٹ منتھ ہم لوگ آپریشن اسٹارٹ کر دیں گے. اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جو بیسیکلی پاکستان کا 7 ٹریلین کی مارکیٹ ہے, اس وقت پاکستان میں جو فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری آف ریئل اسٹیٹ ہے. باقی ساری انڈسٹری جس طرح ابھی اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں, لیکن ریئل اسٹیٹ مارکیٹ گرو کر رہی ہے. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. جو ایک تو پاکستانیز کا انفلو ہے, جو انٹرنیشنل حالات اس کی وجہ سے جو لوگ واپس آ رہے ہیں مڈل ایسٹ سے, یورپ سے, وہ انفلو, اور پھر جو سی پیک کی وجہ سے چائنیز کا جو انفلو ہے, جو چائنیز نے پاکستان میں آنا ہے, اس کی وجہ سے جو انڈسٹری کی گروتھ ہے وہ بہت ریپڈلی ہے. اس میں مطلب ملٹی ڈائریکشنل اس کی گروتھ ہو رہی ہے. اس میں گوادر ہمارا جو سی پیک کی بیس ہے وہ ہو رہا ہے, کراچی گرو کر رہا ہے, جو میجر سٹیز گرو کر رہے ہیں. تو اس میں اس ہیوج پوٹینشیل. آئی وڈ ریکمینڈ ینگ جنریشن ٹو کم انٹو دس مارکیٹ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں ایک ریئل اسٹیٹ بزنس اسٹارٹ کرنے سے؟ دیکھیے ابھی جو کرنٹ مارکیٹ ہے, اس میں وٹ آئی فیلٹ ان ڈیورنگ لاسٹ 4-5 ایئرس, پاکستان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں جو پروفیشنلزم کا بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے, اور اوبویسلی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان مارکیٹ میں, جو ایک ہمارا اسٹائل ہے انفارچونیٹلی. لیکن یہ دو چیزیں اگر آپ آنیسٹی اور پروفیشنلزم لیں ہیں تو آپ اس میں ان لمیٹڈ, مطلب اسکائی از دا ہائی, یو کین ریچ آل ہائی پلیسز. یہ مارکیٹ بیسیکلی اس میں اتنی گروتھ ہے جو آپ کسی انڈسٹری میں گروتھ میں نے اپنے لائف میں نہیں دیکھی. دبئی میں نے کام کیا ہے, مطلب ٹیلی کام سیکٹر میں, یہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں کر رہا ہوں. دبئی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ دیکھی, دبئی میں گروتھ واز ریپڈ, بٹ پاکستان مارکیٹ از انبلیویبل. اس گروتھ کو مطلب ہمیں کیش کرنا ہے. وہ جتنا یوتھ اس میں انوالو ہوگا, کیونکہ پروفیشنلزم نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ انفارچونیٹلی اس سیکٹر میں بھی نہیں ہیں, تو جتنا زیادہ اس میں پڑھے لکھے لوگ آئیں گے. ہم اپنی ایکسپینشن جو کر رہے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ گریجویٹس لے کے آ رہے ہیں, جو ایک پڑھی لکھی سیلس ٹیم کے ساتھ ہم مارکیٹ میں آئیں گے, تو انشاءاللہ دیٹ وڈ میک اے ڈفرینس. تو کتنی کاسٹ چاہیے ہوتی ہے آپ ریئل اسٹیٹ کے بزنس اگر اسٹارٹ کرنا ہو ایز اے بروکر, ایز این ایجنٹ؟ دس از انٹرسٹنگ ریئلی. میں اگر میں کہوں کہ میں نے زیرو سے اسٹارٹ کیا ہے, یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ میں زیرو انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کیا ہے. الحمدللہ ہم نے مطلب 5-7 آفیسز پہ گرو کر لیا ہے ود ان 2.5 ایئرس, لاہور سے اسٹارٹ کر کے. باقی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہلے کرا تھا, لیکن پاکستان میں اگر اتنی جلدی ہم نے اس کو گرو کیا ہے, تو اس میں مطلب آپ کو ایک ٹیبل چاہیے, ایک ڈیسک چاہیے, دیٹس اٹ. ایک ٹیبل چیئر چاہیے, اس کے علاوہ آپ کو فون چاہیے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ آپ کو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. مطلب اگر اکثر لوگ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے لوگ فائنانسز ارینج کرتے ہیں, لیکن سیریسلی اس میں فنڈس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ زیرو سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں. آئی ایم ایگزامپل آف دیٹ. زیرو سے کوئی اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ 1 سال میں کتنی ارننگ کر سکتا ہے؟ جس طرح جاب میں لوگ دیکھتے ہیں کہ میری اینول انکم کیا ہوگی, یا منتھلی میں کتنا کما سکوں گا اپنے گھر والوں. دیکھیے نمبرز انبلیویبل ہیں, میں اپنے نمبر شیئر نہیں کر سکتا, لیکن انبلیویبل ہے. کسی جاب میں, کسی بزنس میں ریئل اسٹیٹ کے علاوہ آئی کین گارنٹی کہ اتنا آپ گرو نہیں کر سکتے. نمبرز آر ویری ہائی, آئی کین ناٹ شیئر, بٹ انبلیویبل نمبرز. اور جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں وہ ایسی کیا کامن مسٹیکس کرتے ہیں کہ جنرلی جب آپ آفس آپ نے جب ریئل اسٹیٹ آفس آپ نے کوئی بھی ایریا پہ کہیں بھی اسٹارٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ جس ایریا میں آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں وہاں پہ پوٹینشیل کیا ہے. اس جو شہر کی جو مطلب ایک نارمل جو اس کی گروتھ ہے, جو شہر کی ایکسپینشن ہے, جو ایکسپینشن کوریڈور ہے, وہ کون سا ہے. اکثر لوگ جو ایک پاپولیٹڈ ایریا ہوتا ہے وہاں پہ آفس اسٹارٹ کرتے ہیں, جہاں پہ صرف رینٹ کا کام ہوتا ہے, وہ پلاٹس ہوتے ہی نہیں ہیں. تو آپ جہاں پہ نئی سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں اور اس کے آگے سوسائٹیز سے آنا ہوتا ہے, اس ایکسپینشن کوریڈور پہ کہیں سے بھی آپ اسٹارٹ کر لیں تو آپ کی سوسائٹی ایڈ ہوتی ہے. تو پھر آپ ملٹی ڈائریکشنل کام کر سکتے ہیں. جب آپ ایک سے اگر ہم وائل سٹنگ ان لاہور, اگر آپ جوہر ٹاؤن, اقبال ٹاؤن میں آفس کھولیں گے یا کسی بھی مال ٹاؤن میں کھولیں گے, تو وہاں پہ پوٹینشیل نہیں ہے, کیونکہ آپ کی پراپرٹیز وہاں پہ سیل کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی. کچھ چند گھر آئیں گے, یہ رینٹ کا کام ہوگا,
لیکن ایکسپینشن آپ کی وہی ہوگی جو آپ کا اوپن ایریاز میں جہاں نئی سوسائٹیز کا ایریا ہے اس ایریا میں آپ کا ایکسپینشن زیادہ ہوتی ہے. پاپولیٹڈ ایریا میں ریئل اسٹیٹ کا کام آپ کے نزدیک نہیں ہو سکتا؟ آبویسلی وہ مطلب سے رینٹ کا ہو سکتا ہے یا کچھ گھروں کا کام آتا ہے, لیکن جو پراپر آپ کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیا ہے, بیسیکلی آپ نے ریزیڈینشیل کمرشل پراپرٹیز آپ نے سیل پرچیز کرنی ہے, تو آبویسلی جہاں پہ پلاٹس ہوں گے تو انہیں کی ٹریڈنگ کریں گے نا, تو وہ تو اوپن ایریاز میں نئی سوسائٹیز میں ہی آئے گا, تو اس میں پھر آپ کے پاس فائلس کی آپشن آ جاتی ہے اور وہ ریڈی پلاٹس کی آ جاتی ہے. تو یہ آپ کے نزدیک پاپولیٹڈ ایریا میں اتنا سکسیزفل نہیں ہے رادر دین جو ایکسپینشن کی طرف ایکسپینشن کوریڈور ہے, جو سٹیز کا ایکسپینشن کوریڈور ہے, کیا یہاں سے جیسے بیریا میں کراچی میں بیریا ڈیولپ ہو رہا ہے, تو بیریا مطلب ایک ہیوج پروجیکٹ ہے, تو اس نے ایکسپینڈ کرتے رہنا. تو اس طرح کے ایریاز میں یا سے گوادر ہے, گوادر میں مارکیٹ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, اس نے اگلے 25-30 سال گرو کرنا ہے, تو یہ ایریاز ہیں جہاں پہ مطلب بیسیکلی پیچ کرنا چاہیے, وہاں پہ اچھی ارننگ ایگزیکٹلی, وہاں جو لانگ ٹرم کام ہے نا, شارٹ ٹرم کام نہیں ہے کہ آپ 1 ہفتہ 2 ہفتے یا سے 1 ایئر ایک جگہ پہ کام کیا پھر آپ نئی جگہ موو کریں, نہیں, آپ آفس اس جگہ اوپن کریں جہاں سے آپ پھر آگے اس چیز کو لے کے چلیں, آگے گرو کریں. اب ہم 60% آف پاپولیشن آف پاکستان دیٹ از 60% یوتھ ہے جی, تو ہر سال 10,000 سی ایس گریجویٹس ہوتے ہیں, 15,000 بزنس گریجویٹس ہوتے ہیں, اسی طرح ایم بی ایز ہیں, تو وہ اگر ریئل اسٹیٹ کی طرف آتے ہیں کیونکہ زیرو سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, تو کیا وہ ایسے ہی جا کے اپنا ٹیبل چیئر رکھ کے اپنا ایک آفس بنا کے بیٹھ جائیں, اور وہ کیا کتنی دیر میں وہ ارننگ اسٹارٹ کر لیں؟ آئی ڈونٹ ریکمینڈ کہ وہ اسٹیٹ میں ایک آفس اسٹارٹ کر لیں, کیونکہ چاہے ایک بہت مشکل لائن نہیں ہے, لیکن اسٹل یو نیڈ ٹرکس آف ٹریڈ. اگر آپ فوری اس بزنس میں چلے جائیں گے تو آپ کو جو بیسکس ہیں نہیں پتا ہوں گے. اس کے لیے بیسٹ اس کا روٹ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو جو ایک پروفیشنل لائنس پہ کام کر رہا ہے, نہ کہ ایک ٹریڈیشنل جو ڈیلرشپ ہے. آپ کو ڈی ایچ اے مارکیٹ میں, بیریا کی جو مارکیٹس ہیں, ان میں آپ کو پروفیشنل ملیں گے لوگ جو پروفیشنل لائنس پہ کام کر رہے ہیں, دو کہ انفارچونیٹلی بہت لمیٹیڈ ہے, لیکن اسٹل یو گاٹ پروفیشنل جن کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں. آپ کو ڈاؤن دا لائن سال میں یا آپ سے اٹ ڈپینڈز آن پرسن ٹو پرسن کہ وہ کتنی جلدی اس کو پک کرتا ہے, لیکن ہارڈلی 2-3 مہینے میں آپ پک کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد یو کین اسٹارٹ فرام اینی پلیس. تو جاب سے اس بزنس میں آپ کے لحاظ سے زیادہ ارن وہ کر سکتے ہیں؟ آف کورس دیکھیں, جاب میں آپ ایک جب فکس سیلری کے ساتھ کام کرتے ہیں یا کمیشن بیسڈ ہوتا ہے تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے. بزنس میں آپ یو گاٹ دا چانس ٹو ورک 24 آور, آپ اس میں آپ اپنی ایفرٹ ہے جتنی آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کما سکتے ہیں. جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں وہ لاس بھی کرتے ہیں, کیونکہ جتنے انٹیکس ہوتے ہیں اتنے ہی لوگ یہ چھوڑ کے دوسری طرف بھی جاتے ہیں, جاب کی طرف کچھ کرتے ہیں. تو وہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ بزنس فیلئر ریئل اسٹیٹ میں کی؟ دیکھیے, ریئل اسٹیٹ ہو یا کوئی بھی بزنس ہو, بیسیکلی ٹرانسپیرنسی از دا کی. اگر آپ اپنی ڈیلز میں ٹرانسپیرنسی نہیں رکھیں گے تو وہ الٹیمیٹلی آپ فیلئر کی طرف لے کے جائے گا, کیونکہ آپ ایک کلائنٹ کو ایک دفعہ کر سکتے ہیں, اب جب ایک کلائنٹ کے ساتھ آپ ڈیل صحیح نہیں کریں گے تو آپ کے 10 کلائنٹ وہ خراب کرے گا. تو وہ اگر آپ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام نہیں کریں گے, آنیسٹی کے ساتھ کام نہیں کریں گے, تو الٹیمیٹلی وہ پھر مارکیٹ سے نکلنا پڑتا ہے. یا اگر آپ ایریا غلط چوز کر لیتے ہیں, جیسے پاپولیٹڈ ایریا کی ہم بات کر رہے تھے, تو دوسرا میجر ایشو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی اگر وہ نہیں رکھتے تو وہ پھر زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتے. جو پراپرٹی بروکرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا ہے, اس طرح کے چانس نہیں. پراپرٹی بروکرز کے ساتھ بہت دیر ہے کہ آپ ابھی, کیونکہ جو پاکستان کی مارکیٹ ہے وہ مطلب اتنا آپ کے کمپیوٹرائز ہوگی ہے سارا کہ اس میں بیسیکلی چیٹنگ ہو نہیں سکتی. لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے کہ کوئی کہ لوگ باہر بیٹھے ہیں, وہ اپنا ریپرزینٹیو آپ کسی کو بھیجتے ہیں کہ جی میرے کوئی ریلیٹیو ہے, ان کی پراپرٹی ہے, میں نے بیچنی ہے, تو آپ مجھ سے بیانہ کر لیں یا ٹوکن کر لیں یا کوئی ایگریمنٹ کر لیں. تو وہ بھی اگر کوئی پیسے لے کے کوئی فراڈ کر جائیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن بہت نامنل کیسز ہیں اس طرح کے. تو ایسا ہے نہیں اس مارکیٹ میں ابھی. اب اس سے میچور مارکیٹ, اس سے میچور انڈسٹری, تو ابھی نہ بائرس کے لیے کوئی رسک ہے نہ سیلرس کے لیے کوئی رسک ہے, تو ایون ڈیلرس کے لیے بھی کوئی رسک نہیں ہے.
انلیس کہ آپ جو نئی جو سوسائٹیز میں کام کرتے ہیں جو آف پلان پروجیکٹس میں ہوتا ہے، آپ فائلز بیچ رہے ہیں، کل کو وہ ڈیولپر اگر ڈلیور نہیں کرتا تو وہ ایک چھوٹا سا رسک ہوتا ہے ڈیلرس کا، لیکن ایٹ دا اینڈ بہت زیادہ کیسز نہیں ہیں. تو ڈیلرز فیلئر کی طرف مطلب یہ ایسا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈیلرز جو سے وہ ان کے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بہت ریئر ہے. اگر انلیس کوئی بہت زیادہ لالچ میں کوئی زیادہ لوگ چلے جائیں، کوئی مطلب سے اس کا پروسیجر ہے نا، ہر چیز کا SOPs ہوتے ہیں کہ آپ نے پراپرٹی بائی کرنی ہے، آپ نے اس کو پراپرٹی کا ٹوکن دینا ہے، اس کی ویریفیکیشن کنسرن اتھارٹی سے کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے بیانہ کرنا ہے، پھر ایک لیگل چینل کے تھرو آپ اس کو کرتے ہیں. تو اگر آپ وہ پروسیجر فالو نہیں کرتے دین اینی تھنگ کین ہیپن، لیکن کچھ زیادہ چانسز نہیں ہوتے اس میں اگر آپ پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو اس پہ کوئی اگر ہم دوسری طرف آتے ہیں، آڈینس کی طرف آتے ہیں جو انویسٹرز ہیں، جی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اتنی میچور مارکیٹ ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی مس ہیپ نہیں ہوتا؟ ناٹ ناؤ. مطلب یہ کچھ عرصہ پہلے تھا جب پراپرٹی سے بہت سارے ایریاز ہیں پاکستان میں جہاں پہ سے جو ٹرانزیکشنز کمپیوٹرائز نہیں تھیں، تو اس میں لوگ فیک ڈاکومنٹ بنا کے ٹرانزیکشن کر جاتے تھے. وہ کوئی ایک پلاٹ 5-6 جگہ بک جاتا تھا، اوریجنل اونر کو پتہ نہیں ہوتا تھا. لیکن ابھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جب ٹرانزیکشن ہونی ہے، آپ کے بایو میٹرک ہونا ہے، آپ کی پکچر ہونی ہے، آپ نے اتھارٹیز کے سامنے بیان دینے، تو اس لیے بہت ریئر چانسز ہے، ایسا نہیں ہے. آپ مطلب انویسٹرز پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے آف کورس یہی جو اس ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی گروتھ کے جو میجر ریزن یہ ہے کہ اس میں جو چیٹنگ والا کام تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اسی وجہ سے کہ ٹرسٹ لیول اسی وجہ سے بڑھا ہے کہ اب وہ چیٹنگ نہیں ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی مارکیٹ سے ویسے ایک جنرلی ایک سلو ہو جاتی ہے مارکیٹ، وہ ایک نیچرل ٹرینڈ ہے. وہ جب سلو ہوتی ہے تو وہ دیٹ از ناٹ چیٹنگ، وہ ظاہر ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. ریسیشن USA میں بھی آتی ہے، سے مڈل ایسٹ میں آئی ہے، یہاں پہ بھی کہ ٹیمپریری سلو ڈاؤن ہوتی ہے اکانومی، تو وہ ایک چھوٹا سا ایک فیکٹر ہے. ادروائز چیٹنگ والا تو کانسیپٹ ختم ہو گیا. اچھا، آپ ایک سکسیزفل بزنس مین ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں، تو آپ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جوائن کرنا چاہتے ہیں اور جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ابھی کام کر رہے ہیں ڈیلرز، ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز. دیکھیے، ہم جس پیٹرن پہ جس گول کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سارے اس مارکیٹ کو میچور کریں ڈے بائی ڈے. اس میں پروفیشنلزم لے کے آئیں، آنیسٹی لے کے آئیں. اگر ہم بیسیکلی جو باہر سے لوگ واپس آتے ہیں، یا ایون ابھی جو CPEC کی وجہ سے چائنیز نے آنا ہے، یا سے دوسرے شہروں سے لوگ موو کرتے ہیں، تو ہم ڈیلرز بیسیکلی فیس ہیں جب ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن ہونی. تو اگر ہم پراپر اس کو پروفیشنل طریقے سے چلائیں گے تو یہ جتنا زیادہ میچور ہوگی اتنا ہی میوچلی سب کا اس میں انٹرسٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اتنا ہی زیادہ سب کو ایڈوانٹیج ہے اس میں، چاہے انویسٹر بائر ہوں، سیلر ہوں یا ڈیلرز ہوں. جتنا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ کام کریں گے، اس میں سب کی گروتھ ہے. اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور نئے لوگوں کو بھی یہ چیزیں اڈاپٹ کریں. ڈیفینیٹلی میں ریکمینڈ کروں گا جو یوتھ ہے، جو جن کا مارکیٹنگ یا سیلس میں پڑھائی ہے یا ایون نہیں بھی ہے، تو اس فیلڈ میں ہے. اس میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت اس میں اسکوپ ہے، اور ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ اورنج اسٹیٹ پروفیشنلز ڈھونڈ رہی ہے جو میں اپنی جو ہم گروتھ، جو ہم اپنی ایکسپینشن کر رہے ہیں، ہمیں ینگ بلڈ چاہیے جن کو لے کے ہم نے اب ایک نیا فیس لے کے آ رہا ہے ریئل اسٹیٹ میں، پروفیشنلزم کا اور ایک سیلس ٹیکنیکس کے ساتھ. تو آپ کا ایک کرنٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نئے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں، ایگزیکٹلی، اور وہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اپنا کنٹریبیوشن. ایگزیکٹلی. اب الحمدللہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے، ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، انجینئرز ہیں ہمارے ساتھ، بیچلرس کیا ہوا ہے، ماسٹرس کیا ہوا ہے. ہماری پوری ٹیم الحمدللہ ایک ویل ایجوکیٹڈ ٹیم ہے، اور اسی کو لے کے آگے گرو کر رہے ہیں. ہم ایک ریئل اسٹیٹ میں ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آپ کی جب انٹریکشن ہو تو آپ فیل کریں کہ جب ہم کسی پڑھے لکھی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، پروفیشنل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، نہ کہ ایک ٹریڈیشنل جو اسٹائل ہے ڈیلرس کا، وہ اس کے ہم ایک کانسیپٹ وہ تھوڑا سا ایک نیا لے کے آ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو فیل ہو کہ ریئل اسٹیٹ میں بھی پروفیشنلزم آ گئی. فائنلی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سکسیس کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آنیسٹی، ٹرانسپیرنسی، پروفیشنلزم. تھینک یو.